اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ضابطہ حیات دین الہی خطبہ حجۃ الوداع ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔ آج ہم آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات سے آگاہ کریں گے۔ توجہ فرمائیں، اور آپ نے اگر ہمارا پاک پتن والے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ روحانیت کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، ضابطہ حیات دین الہی یعنی اللہ کا دین، پوری دنیا کا قانون۔ اس کو پوری دنیا کا قانون بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو، خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے معنی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اس خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حکم بلاوا قبول کر لیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی کی ذات نے ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگو، میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتیں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظروں میں وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علی حالہ باقی رہیں گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر
تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک 10 ذی الحجہ کی خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں بعد میں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں تم گشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا میں نے اپنے پیروں سے رون دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کالعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا۔ اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے۔ حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے توان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت پر یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کے خاوند کی بغیر اجازت کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے پر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتیں، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگوں، میری بات سمجھ لو، میں نے حق و تبلیغ ادا کر دیا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں
غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے کہ اب اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اسی پر راضی ہے۔ اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا نہ بیٹے کے بدلے باپ پکڑا جائے گا۔ لوگو سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے یہ احکام، یہ باتیں تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے یہ احکام، یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ لوگو، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ کے ہاں کہ بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین اسلام پہنچا دی، دین اسلام کی امانت پہنچا دی، اور آپ نے حق رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشتِ شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس پوری دنیا کے قانون کو سن رہی ہیں، اس بیان کو سن رہی ہیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ہم نے پوری دنیا تک آپ کے اس قانون، اس ضابطہ حیات کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ تو میرے دوستو، اس خطبہ نبوی کو سحری کے وقت بار بار ہر روز پڑھنے سے انسان عارف یعنی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ جو انسان اس خطبہ کو پڑھتا ہے اور آگے اس کی تعلیم دیتا ہے، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، بیماریاں کم ہو جاتی ہیں اور اس کو دلی و دماغی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑا معجزہ کن کرامات ہے۔ یہ قانون، یہ خطبہ یا دین الہی، خطبہ حجت الوداع، دنیا کا قانون، ضابطہ حیات، یہ ایک معجزہ کن کرامات ہے۔ پھر ذرا تفکر تدبر کرنے سے یہ بات کھل کر آشکارا ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطبہ میں قرآن مجید اور دین اسلام پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ حتمی وعدہ کیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ الوداعی خطبہ نیکی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے اور پوری دنیا کا سب سے اچھا قانون ہے۔ شہنشاہ مشرق جلال الدین محمد اکبر مغل اعظم نے اسی قانون کو ضابطہ حیات قرار دے کر دین الہی یعنی اللہ کے دین کی بنیاد رکھی۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو اس کو پڑھے اور فلاح عمل کرے اس کی تمام مشکلات دینوی و دنیاوی دور فرمائے، اسے اجر عظیم اور جنت نصیب فرمائے اور ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھ، ہر مشکل دور فرما اور ہر خوشی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔